الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول نے ایک انوکھی بات کی، اور یہ مسئلہ ہم سب کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، اور یہ بات ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کا مسئلہ سن کے اس کو جواب کیا ارشاد فرمایا۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا زاد بھائی ہیں، وہ جب بھی مجھے یاد کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتا ہوں اور ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں۔ جب بھی کوئی پریشانی کا وقت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی بات ہے، ہر حال میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں تو حضور آج میں بہت پریشان ہو گیا، میں تو ان کے ساتھ اچھا رویہ کرتا ہوں، لیکن جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو وہ میرا ساتھ نہیں دیتے، وہ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ حضور آج میں نے آخر کار پریشان ہو کر قسم کھا لی۔ قسم کیا کھائی ہے کہ حضور میں نے قسم یہ کھائی ہے کہ آج کے بعد میں بھی ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھوں گا، میں نے بس ان کے ساتھ ختم کر دی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جاؤ اور جا کر قسم کا کفارہ ادا کرو، اور ان کے ساتھ تم وہ رویہ نہ اختیار کرو جو وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ وہی رویہ رکھو جو تمہارا پہلے ہے، یعنی کہ اچھا رویہ ان کے ساتھ رکھو، حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کرو جو وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے معلوم ہوا آج لوگ قسم بہت اٹھاتے ہیں، بات بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں، کوئی بات ہے یا نہیں ہے قسم اٹھا لیتے ہیں، قسم سے میں یہ کام کروں گا، قسم سے میں کل آپ کو ملنے آؤں گا، اب ملنے نہیں جا سکتے، پھر وہ کوئی وجہ بن گئی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ جو صحابی رسول نے قسم کھائی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ جا کر پہلے قسم کا کفارہ ادا کرو۔ تو معلوم ہوا جب بھی قسم کھائیں تو علماء اکرام سے رابطہ کر کے، اگر قسم پوری نہیں کر سکتے تو رابطہ کر کے علماء اکرام سے مشورہ کر لیں کہ اس کے بارے میں اب کیا حکم ہے، تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں۔ اگر کفارہ ادا کرنا پڑے تو کفارہ ادا کریں، اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو بھی ہم بخوبی نبھا سکیں۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابی رسول کو حکم دیا گیا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ برا ہے ہم اس کے ساتھ برے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں انکار کرے تم اس کو عطا کرو، جو تمہارے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، جو تمہیں دھتکارے تم اس کو گلے لگاؤ۔ حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں یہاں پر بھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا پڑے گا، چاہے وہ ہمارے ساتھ آئے یا نہ آئے۔ آج کا نوجوان، آج کل بہت سے لوگ یہ بات بھی کرتے ہوئے بہت نظر آتے ہیں، جی وہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو بھائی اچھی بات، صحیح بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بات تو اپنے آپ ہی ہضم ہو جاتی ہے، وہ بات تو انسان کو اچھی لگتی ہے۔ ایک اچھی بات اگر کسی نے کر لی تو وہ انسان کو اچھی لگتی ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی نے بری بات کی ہے، کسی نے غلط بات کی ہے، برداشت تو اسی کو کرنا ہے نا۔
تو جب ہم اس کو برداشت کریں گے تو ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اب اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں درجنوں احادیث ہیں، بے شمار احادیث ہیں۔ تو آئیے آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں گے، چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم نے اپنے اخلاق کو دیکھنا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آپ کے ہمسائے ہیں، چاہے وہ آپ کے دور کے ہمسائے ہیں، چاہے کوئی بھی مسلمان ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو گیا۔ تو آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اچھے سلوک سے پیش آئیں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، مجاہدین کے حوصلے بلند فرما کر رب تعالی ان کو فتح سے ہمکنار فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی احادیث سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اچھی بات ہماری آگے پہنچے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔